إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین اور حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر مجھے بات کرنا ہے وہ ہے موجودہ پرفتن زمانے کے فتنوں میں سے کچھ اہم فتنوں کی طرف اشارہ، اور خصوصیت سے پچھلے ہفتے ہوئے ایک حادثے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ محترم سامعین، جب سے دنیا میں اسلام آیا ہے، دشمنان اسلام نے، یہود و نصارہ نے، مجوسیوں نے اور باطل پرستوں نے، ملحدوں نے اسلام پر کئی طرح کے الزامات لگائے، اسلام کو فنا کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کی۔ پھر اسی طرح موجودہ زمانے میں یہود و نصارہ نے اپنی پوری طاقتوں سمیت، پوری حکومتوں سمیت مختلف ناحیوں سے اسلام پر حملے کیے، اور اسی طرح یہود و نصارہ نے بعض اسلام کے نام لینے والوں کو اسلام کے خلاف ابھارا، انہیں خرید کر اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے ابھارا۔ اگر اسلام کے خلاف کوششیں، سازشیں اگر کوئی دشمن اسلام کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ تو دشمن اسلام ہے، یہ یہودی ہے، یہ نصرانی ہے، یہ بت پرست ہے، یہ موجوسی ہے۔ لیکن اسلام کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف، علماء اسلام کے خلاف، محدث مفسرین کے خلاف، اسلام کا نام لینے والے، مسلم ملکوں میں رہنے والے اگر اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے تو دل کو بہت تکلیف ہوا کرتی ہے۔ پچھلے تقریباً 4 دن پہلے سعودی عرب کے ایک چینل نے شیخ البانی رحمہ اللہ کی شخصیت پر کیچڑ اچھالا اور کہا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ دہشت گردی کو فروغ دیا کرتے تھے۔ شیخ البانی کی تعلیمات سے، شیخ البانی کی کتابوں سے دنیا میں دہشت گردی پھیلا کرتی ہے۔ ایک چینل والے نے اپنی طرف سے کچھ باتیں کہیں، پھر ہوا یوں کہ دنیا کے سارے اہل علم، سارے منصف مزاج، صحیح العقیدہ اور انصاف پسند لوگوں نے اس پر جم کے حملے کیے اور شیخ البانی رحمہ اللہ کی شان میں بہت سی باتیں کہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ پر جو الزامات لگائے گئے تھے ان کا کھل کر دفاع بھی کیا۔ محترم سامعین، یہ پرفتن زمانہ ہے۔ اس زمانے میں جہاں بہت سی چیزیں سہولیات کے لیے آ گئی ہیں، وہ 2 دھاری تلوار کی طرح ہوا کرتی ہیں۔ اسے جہاں ایک طرف فائدہ بھی ہوا کرتا ہے، غلط استعمال کیے جانے پر نقصان فائدے سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ میڈیا ایک بہت مفید چیز ہے، فائدہ مند چیز ہے اگر اسے صحیح استعمال کیا جائے۔ اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خود انسانیت کے لیے، پھر خود دنیا کی بقا کے لیے فائدے سے کئی گنا زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا کرتی ہے۔ تو اسی میڈیا کے استعمال سے اگر کوئی شخص، خصوصیت سے اسلام کا نام لینے والا مسلمان، اگر اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، علماء اسلام کے بارے میں، اسلام کی خدمات کرنے والوں کے تعلق سے غلط بیانی سے اگر کام لیتا ہے تو یہ بہت بری بات ہوا کرتی ہے، یہ بہت بری بات ہوا کرتی ہے۔ محترم سامعین، شیخ البانی رحمہ اللہ کی شخصیت کون نہیں جانتا ہے؟ کیا انصاف پسند اور کیا انصاف کے خلاف بولنے والے دلوں میں در پردہ وہ بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کی شخصیت کے معترف ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی پوری زندگی مجاہدانہ گزری ہے، انہوں نے پوری زندگی سلف رحمہ اللہ کے نقش قدم پر گزاری ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی سیرت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سلف رحمہ اللہ میں سے محدثین کو، مفسرین کو جو تکلیفیں دی گئی وہ ساری تکلیفیں ایک شخص میں جمع کر دی گئی تھی، شیخ البانی رحمہ اللہ میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دمشق کے قلعے میں 8 مرتبہ قید کیا گیا، اور اسی قلعے میں، ملک شام کے دمشق کے اسی قلعے میں شیخ البانی رحمہ اللہ کو 1967 میں اور 1969 میں 2 مرتبہ قید کیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیس نکالا گیا، ان کا بیکاٹ کیا گیا، انہیں تکلیفیں دی گئی۔
شیخ البانی رحمہ اللہ کو بھی جہاں اپنا وطن اسلام کی خاطر چھوڑنا پڑا، وہیں پر ملک شام میں ان کے خلاف اتنی سازشیں رچی گئی کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کو شام چھوڑ کر بھی عمان آنا پڑا، اردن آنا پڑا۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی پوری شخصیت، پوری زندگی سلف رحمہ اللہ کے قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ شخص جس نے اکیلے اسلام کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے، ایک وہ شخص جس نے اکیلا ایسا کام کیا کہ جس کو کرنے کے لیے آج کے زمانے میں، بلکہ آج کی طاقتوں کے لیے بڑی بڑی لائبریریاں چاہیے اور بڑی بڑی جماعتیں چاہیے، تبھی بھی شاید وہ کام نہیں کر سکتے۔ ایسے شخص پر، ایسی شخصیت پر دہشت گردی کا الزام، دہشت گردی کے فروغ کا الزام، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، یہ کیسا انصاف ہے؟ اگر یہ بات دشمن اسلام میں سے کوئی کہتا تو بات سمجھ میں آتی کہ اس کا پیشہ ہی ہے، یہ اسی کے پیسے لیتا ہے، لیکن اسلام کا نام لینے والا مسلم ملک میں بیٹھ کر، مسلم چینل پہ بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو سوچیے اس کی ذہنیت کا اندازہ کیا ہوگا، اس کی ذہنیت کیسے ہوگی۔ محترم سامعین، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اسلام اور اسلامی تعلیمات کے تعلق سے بیدار رہیں، اور دنیا میں میڈیا کے ذریعے سے، بھلے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو یا سوشل نیٹ ورکنگ ہو، کسی بھی طریقے سے اسلام، مسلمان اور اسلام کے اسلام کی خاطر قربانی دینے والے علماء، محدثین، مفسرین، فقہا کے تعلق سے اگر کسی بھی طرح کی خرابیاں یا کسی بھی طرح کی غلط بیانیں کی جاتی ہیں، اس کے تعلق سے بیدار بھی رہنا چاہیے، اس کا دفاع بھی کرنا چاہیے، اس کا دفاع بھی کرنا چاہیے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی پوری شخصیت پڑھنے، پڑھانے، لکھنے میں گزر گئی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایسی ایسی کتابیں تالیف کی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آج کے زمانے میں ایک شخص اتنا بڑا کام کر سکتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے 30 سے زائد کتابیں لکھی، جس میں مستقل تالیفات بھی تھیں، مستقل تحقیقات بھی تھیں، مستقل تخاریج بھی تھی، تخریج الحدیث بھی تھی، سلسلہ احادیث صحیحہ، ایک نایاب کتاب جو 11 جلدوں میں ہے، جس میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے 435 احادیث تخریج کی، کہا کہ یہ صحیح احادیث ہیں جو مختلف کتابوں میں ثابت ہیں۔ سلسلہ احادیث ضعیفہ والموضوعہ، دنیا کی سب سے مشہور معروف کتاب جو 20 جلدوں میں ہے، جس میں 7162 احادیث کو انہوں نے ذکر کیا اور تخریج کیا اور کہا کہ حدیث سندن ضعیف اور موضوع ہے اور ناقابل حجت ہے۔ ارواء الغلیل شیخ البانی رحمہ اللہ نے کی۔ کتنی کتابیں شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو انہوں نے فن حدیث کی خدمت کی خاطر کی ہیں۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہمارے استاد شیخ عمر سفیان حفظ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے بعد، جن کا انتقال 852 ہجری میں ہوا تھا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد سے لے کر آج کے زمانے تک، یعنی تقریباً 500 سال تک اتنا بڑا کوئی محدث نہیں آیا جتنے بڑے شیخ البانی آئے۔ کچھ محدثین آئے بھی ضرور، امام سیوطی آئے جن کا انتقال 911 ہجری میں ہوا، امام شوکانی آئے، امام صنعانی آئے، عبدالرؤف المناوی آئے، بہت سے محدثین آئے اس بیچ، لیکن اس پائے کے، اس درجے کے جس میں محدثین کی ساری صفات ہوں، جنہیں محدثین کے تمام القاب بھی جا سکتے ہوں، محدث بھی کہا جائے، حکم بھی کہا جائے، حجہ بھی کہا جائے، حافظ بھی کہا جائے، جو حدیث کے فقہ کو بھی جانتا ہو، علوم الحدیث پر بھی دسترس ہو، علم الرجال پر بھی دسترس ہو، علل الحدیث پر بھی دسترس ہو، جرح و تعدیل پر بھی پوری گرفت ہو، تخریج الحدیث ان کے ہاتھ کا کھیل ہو، ایسا پائے کا محدث اس 500 سال میں کوئی نہیں آیا۔ بلکہ ہماری اپنی تحقیق میں یہ پتہ چلا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے کئی گنا بڑھ کے شیخ البانی رحمہ اللہ تھے۔ شیخ البانی نے جو کتابیں لکھی ہیں، شیخ البانی کی جو تصنیفات، تعلیقات، تحقیقات ہیں، اگر ان کا موازنہ حافظ ابن حجر سے کیا جائے تو شیخ البانی رحمہ اللہ حافظ ابن حجر سے کئی گنا بڑے اور پائے درجے کے عالم ہیں۔ ایسی علمی شخصیت پر جس نے، شیخ البانی وہ شخصیت ہے جنہوں نے کبھی بھی دنیا کے لیے اپنا سودا نہیں کیا، اپنے اغراض مقاصد کے لیے کبھی سودا نہیں کیا۔ جامعہ اسلامی میں استاد تھے، وہاں سے نکالے گئے، فقر و فاقہ میں زندگی گزاری، لیکن ہمیشہ حق پر قائم رہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ مالی اعتبار سے کچھ ایام ایسے پریشان رہے کہ گھروں میں فاقے پڑ گئے تھے۔ ہمارے استاد شیخ ابراہیم رحیلی فرمایا کرتے تھے کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کے پاس ایک وقت ایسا آیا کہ گھر میں لکھنے کے لیے اوراق نہیں ہوا کرتے تھے، احادیث کو لکھنے کے لیے اوراق نہیں ہوا کرتے تھے، ایسے فقر و فاقے کا عالم تھا۔ تو شیخ البانی کرتے کیا تھے، جب دکان سے سودا منگوایا جاتا، مثلا شکر، چاول، دال، تو دکان والا جو پیپر میں لپیٹ کر دیا کرتا تھا، ان اوراق کو شیخ البانی رحمہ اللہ درست کر کے سی کر اس پر احادیث کہا کرتے تھے۔ ایسے فقر و فاقہ میں انہوں نے
ایسی پوری ایمانداری، امانت داری، دیانت داری سے کام کیا ہے۔ ایسا شخص کبھی بھی کسی دشمن کے نہ بہکاوے میں آ سکتا ہے، نہ دشمنان اسلام کی تعلیمات کو عام کر سکتا ہے، نہ کسی غلط عقیدے کی ترویج کر سکتا ہے۔ تو شیخ البانی شخصیت پر ایسا گھنونا الزام، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ پھر اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ پر عرصے دراز سے کافی الزامات لگائے گئے۔ کہیں پر کہا گیا کہ وہ مرجئہ تھے، کہیں پر کہا گیا کہ وہ دہشت گردی کو فروغ دیا کرتے تھے، کہیں پر کہا گیا کہ وہ امام بخاری امام مسلم جیسی شخصیت کی تنقید کیا کرتے ہیں۔ لیکن تحقیق کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ ان تمام الزامات سے مکمل طور پہ بری تھے۔ محترم سامعین، علماء کی شخصیت کو جاننا، ان کی قربانیوں کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارے دل میں علماء اسلام کے لیے، محدثین، مفسرین، فقہاء اور تمام علماء اسلام کے لیے محبت ہو، اور ہم اپنی آل اولاد کے دلوں میں ان کے تئیں محبت پیدا کر سکیں۔ اور کوئی دشمن اسلام یا مسلمانوں کے اندر غلط افکار کا حامل انسان اگر اسلامی تعلیمات پر، علماء اسلام پر رد کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، ان پر عیوب اور اتہامات لگاتا ہے، تو اس کا جواب دینے کی ہمارے اندر طاقت اور سخت ہونی چاہیے۔ خصوصیت سے طلبہ علم، وہ جو مدارس سے پڑھا کرتے ہیں، ان کے دل میں ان تمام باتوں کا خیال ہونا چاہیے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے پوری زندگی حق گوئی میں گزاری، پوری زندگی انہوں نے لوگوں کو سنت سے قریب کیا، اسلام سے قریب کیا، صحیح عقیدے سے قریب کیا، اور لوگوں کے دلوں میں صحیح احادیث کا مقام مرتبہ بٹھا دیا، اور پوری زندگی انہوں نے دنیا والوں کو اور امت کو ضعیف اور موضوع احادیث سے دور کرنا چاہا۔ اللہ رب العالمین نے شیخ البانی رحمہ اللہ کو ان کی ان خدمات کے بدلے میں ایسی شہرت عطا کی اور ایسی قبولیت عطا کی۔ آج دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے، کون سا ایسا شہر ہے جہاں پر شیخ البانی کتابیں موجود نہ ہوں؟ خطبات جمعہ، دروس، محاضرات، تالیفات، تصنیفات، مضامین میں تمام جگہوں پر احادیث ذکر کرنے کے بعد صححہ الالبانی، حسنہ الالبانی، ضعفہ الالبانی، ان کا حکم ذکر کیا جاتا ہے۔ حرمین کے سارے دروس، حرمین کے سارے خطبے شیخ البانی کے حکم سے خالی نہیں ہوا کرتے ہیں۔ یہ مقام مرتبہ اللہ رب العالمین نے صرف ان کے خلوص، ان کی للہیت اور ان کو صحیح اور عقیدہ اور صحیح منہج پر قائم ہونے کی وجہ سے عطا کی ہے۔ یہ مقام مرتبہ اللہ رب العالمین نے آج کے زمانے میں کسی کو نہیں دیا ہے۔ کسی محدث کو، کسی فقیہ کو، کسی مفسر کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام عطا نہیں کیا ہے جو شیخ البانی کو دیا ہے۔ سنن نبی داؤد میں ایک حدیث آتی ہے، محدث نے اس حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها۔ اللہ رب العالمین اس امت پر ہر 100 سال میں ایک ایسے شخص کو مبعوث کیا کرتا ہے، ایک ایسے شخص کو بھیجا کرتا ہے جو دین کی تجدید کیا کرتا ہے، جو دین اسلام میں ہوئی غلطیوں کا ازالہ کیا کرتا ہے، مسلمانوں ہوئی غلطیوں کا ازالہ کیا کرتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے اس صدی میں، گزشتہ صدی میں یعنی 20ویں صدی میں اگر دیکھا جائے تو شیخ البانی رحمہ اللہ اس نظریے پر پوری طریقے سے 100% اترتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ واقعی اس زمانے میں اس دین کے مجدد تھے۔ انہوں نے دین کی تجدید کی، انہوں نے صحیح ضعیف احادیث کو الگ الگ کر دیا اور لوگوں کو غلط اور موضوع احادیث میں ملوث ہونے سے بچا لیا۔ دنیا والوں کو ہر مسئلے میں، عقائد میں، احکام میں، عبادات میں، معاملات میں، ترغیب و ترہیب میں صحیح حدیث کا تحفہ پیش کیا۔ اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا کسی بھی عالم دین، اسلام کی خدمت کرنے والے کے تعلق سے غلط بیانی سے کام لینا اور الزامات لگانا، بہتان تراشی کرنا ایک بہت بڑا جرم ہوا کرتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہے، یہ سارے محدثین، یہ سارے علماء اولیاء اللہ ہیں۔ ان کی عزت کرنا، احترام کرنا، ان کی قربانیوں کو دل و جان سے ماننا ہم پر فرض ہوا کرتا ہے۔ اگر مسلمانوں کی خدمات کو نظر انداز کرنے لگے تو دشمنان اسلام کی حرکتوں کا کیا حل ہوگا؟ دشمنان اسلام کیا حل کریں گے؟ تو محترم سامعین، علماء اسلام کے تعلق سے ان کی قربانیوں کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس زمانے میں کافی علماء، محدثین، فقہاء اور مفسرین نے شیخ البانی رحمہ اللہ کی شان میں بہت سی تعریفی کلمات کہیں۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ جو تقریباً اسی سال وفات پائے تھے، پھر اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ معاصر تھے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ جامعہ اسلامیہ میں کئی سال تک استاد بھی رہے ہیں، اور شیخ بن باز رحمہ اللہ نے شیخ البانی کی ساری کتابوں کو دیکھا ہے، ان کی ساری تصانیف کو، ساری تحقیقات کو، ساری تالیفات کو، تمام چیزوں کو دیکھا ہے، ان کے عقیدے کو جانا اور پرکھا ہے۔ آخر میں شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت تحت عدیم السماء عالم بحدیث فی العصر الحدیث مثل العلامہ البانی۔ میں نے اس نیلگوں آسمان کے نیچے
شیخ البانی سے بڑا عالم آج کے زمانے میں کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ شیخ بن باز نے کہا اس نیلگوں آسمان کے نیچے فن حدیث میں آج کے زمانے میں شیخ البانی سے بڑا کوئی عالم میں نے نہیں دیکھا ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے جو اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین دے رہے ہیں۔ اسی طرح شیخ بن باز سے پوچھا گیا کہ ابو داؤد کی وہ حدیث کہ اللہ رب العالمین ہر 100 سال میں امت محمدیہ کے لیے ایسے آدمی کو مبعوث کیا کرتا ہے جو دین کی تجدید کیا کرتا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ آج کے زمانے میں اس کے موافق کون ہو سکتے ہیں؟ اس کے مصداق کون ہو سکتے ہیں؟ تو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے فرمایا الشیخ محمد ناصر الالبانی وہ مجدد هذا العصر فی ظنی واللہ اعلم، کہا کہ شیخ ناصر الالبانی آج کے زمانے میں اس امت کے لیے مجدد دین ہے جہاں تک میرا علم ہے، اور بہتر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ کبار علماء کی گواہیاں ہیں۔ اسی طرح شیخ عثیمین رحمہ اللہ آج کے زمانے کے ایک بہت بڑے فقیہ اور مفسر، حرمین میں انہوں نے سالوں کئی عشروں تک درس دیے ہیں، حرم کے امام رہے ہیں، اور عرصے دراز تک مسجد نبوی میں مسجد حرام میں دروس دیے ہیں۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ اپنے شاگردوں میں شیخ البانی کیسٹس کو، جو زمانے میں کیسٹ کا رواج تھا، کیسٹ تقسیم کیا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے الالبانی رجل من اہل السنہ رحمہ اللہ، شیخ البانی اہل سنہ میں سے ہیں، صحیح العقیدہ انسان ہیں، مدافع عنہا، اور اسلام پر آنے والے تمام الزامات کا دفاع کرنے والے ہیں، امام فی الحدیث، فن حدیث کے امام ہیں، لا اعلم احدا یبارہ فی عصرنا، میں نہیں جانتا کہ آج کے زمانے میں کوئی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایک اور مقام پر شیخ عثیمین نے کہا تھا کہ محدث الشام اور ان شئتم قلتم محدث عصرہ، شیخ البانی محدث الشام ہے، ملک شام کے محدث ہیں، بلکہ اگر صحیح بات کہو تو پوری دنیا کے محدث ہیں۔ یہ شیخ حسین رحمہ اللہ کے تعریف کلمات ہیں۔ شیخ مقبل بن ہادی وادی رحمہ اللہ یمن کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، قریب میں انتقال ہوا، انہوں نے کہا تھا کہ انہ لا یقطع فی الشیخ الالبانی وفی علمہ الا مبتدع من ذوی الاہواء، شیخ البانی رحمہ اللہ کی شخصیت پر وہی شخص طعنہ کر سکتا ہے، وہی ان پر الزام لگا سکتا ہے جو بدعتی ہے، نفس پرست ہے، نفسانی خواہشات کا متبع ہے۔ پھر کہا کہ فہم الذین یبغضون اہل السنہ وینفرون منہم، یہ نفس پرست، یہ بدعتی، یہ خبر پرست، یہ غلط عقیدے والے، ان جیسے شیخ البانی جیسے علماء سے لوگوں کو بغض دلایا کرتے ہیں، متنفر کیا کرتے ہیں تاکہ لوگ کتاب و سنت کے قریب نہ جائیں۔ ایک اور مقام پر شیخ مقبل نے کہا تھا کہ ایو مکتبۃ لیس فیہا کتب الشیخ ناصر الالبانی فہی تعتبر فقیرہ، ہر وہ مکتبہ، ہر وہ لائبریری جس میں شیخ البانی کتابیں موجود نہ ہو وہ علم کے اعتبار سے، کتابوں کے اعتبار سے فقیر لائبریری ہے، اس میں قابل اعتبار کتابیں ہی نہیں ہیں۔ یہ شیخ مقبل وادی رحمہ اللہ کے کلمات ہیں۔ شیخ عباد رحمہ حفظہ اللہ آج کے زمانے کے بہت بڑے محدث، جامعہ اسلامیہ کے استاد، سابق وائس چانسلر، حرم کے مسجد نبوی کے دروس دینے والے، وہ کہا کرتے ہیں کہ الالبانی فی زمانہ کاحمد فی زمانہ، شیخ البانی رحمہ اللہ آج کے زمانے میں اس مقام والے ہیں جس مقام کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے زمانے میں تھے۔ تو محترم سامعین، یہ کچھ تعریفی کلمات تھے شیخ البانی کے تعلق سے جو مختلف علماء اسلام نے، مختلف محدثین اور فقہاء نے عصر حاضر کے ہیں وہ کہے ہیں۔ محترم سامعین، ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہم طلباء، طالبان علوم نبوت، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ میڈیا پر، بھلے وہ سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اسلام کے خلاف یا اسلامی تعلیمات کے خلاف یا علماء اسلام کے خلاف جو باتیں نشر کی جاتی ہیں ان پر نگاہ رکھیں اور ان پر خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ پورے علم، پوری گہرائی، پوری تحقیق کے ساتھ ان پر رد کریں اور لوگوں کو حقیقت بتائیں تاکہ لوگ صحیح العقیدے کی طرف آئیں، تاکہ لوگ صحیح علماء سے جڑیں، تاکہ لوگ صحیح علماء کتابوں سے استفادہ کریں، اور جتنے بھی غلط عقیدے والے، غلط منہج والے، اہل سنہ کے طریقے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، لوگوں سے دور رہیں، ان کے افکار و خیالات سے، ان کی کتابوں سے دور رہیں۔ یاد رکھیے علماء اس زمانے کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوا کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، بلکہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت امت کے لیے وہ علماء ربانیین ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہم نے، امت مسلمہ نے یا امت مسلمہ کے کچھ لوگوں نے علماء پر طعن کیا، علماء پر انگلیاں اٹھائیں، علماء پر عیوب لگائے، اتہامات لگائے، تو اس کا نقصان اسلام کو بھگتنا پڑے گا، نعوذ باللہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑے گا، اور امت مسلمہ وہ تنزل کی طرف چلی جائے گی، اور دشمنان اسلام کو، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، اسلام پر حملے کرنے کے لیے راستہ کھل جائے گا، راستہ آسان ہو جائے گا۔ علماء اسلام یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے سپاہی ہوا کرتے ہیں جو اسلام کے قلعے کے
پاسبان ہوا کرتے ہیں، اسلام کے قلعے کے نگران ہوا کرتے ہیں، اسلام پر ہونے والے حملوں کا بھرپور دفاع یہی علماء کیا کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں کسی نے ایک بہت بہترین بات کہی ہے، شاید شیخ بن باز نے بات کہی تھی، کہا کہ اذا اقبلت الفتنہ عرف العلماء واذا ادبرت عرفها الناس۔ دنیا میں جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے، جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، غلط چیز اسلام میں آتی ہے، سب سے پہلے علماء اس کو جان جاتے ہیں، سب سے پہلے علماء اس کو پہچان جاتے ہیں، اور جب وہ فتنہ ختم ہوتا ہے عرصے دراز کے بعد، اپنی پوری تباہیوں، پوری بربادیوں اور پوری ہلاکتوں کے بعد، تب لوگ پہچانتے ہیں کہ واقعی یہ فتنہ تھا۔ اور ہم نے دیکھا کہ تقریباً آج سے 30-35 سال کے دوران جتنے بھی امت مسلمہ میں فتنے پیدا ہوئے، جہاد کے نام پر ہو یا انقلاب کے نام پر ہو، ہمارے تمام کبار علماء نے پہلے ہی مرحلے میں، پہلی ہی نظر میں لوگوں کو اس سے خبردار کر دیا تھا۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی جہاد کے نام پر لوگ جو غلطیاں کر رہے تھے، سب سے پہلے شیخ البانی نے متنبہ کیا تھا، لیکن عوام ان فتنوں کو سمجھ نہیں پائی تھی، عوام ان فتنوں کے پیچھے پڑ گئی، ان کی واہ واہی کرنے لگی تھی ان فتنوں کی، اور یہ فتنے جب عرصے دراز کے بعد اپنی پوری تباہیوں، بربادیوں، ہلاکتوں کے بعد ختم ہوئے، تب عوام نے جانا کہ واقعی فتنہ تھا۔ لیکن علماء اسلام نے پہلے ہی مرحلے میں، پہلی نظر میں اس کو فتنہ قرار دیا تھا اور لوگوں سے متنبہ کیا تھا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ بھی انہی علماء میں سے تھے۔ یاد رکھیں علماء کرام، ان کا گوشت بڑا ہی زہریلا ہوا کرتا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ، حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ان لحوم العلماء مسمومہ، علماء کا گوشت بڑا ہی زہریلا ہوا کرتا ہے۔ وعادت اللہ فی حد کی استار منتقضیہم معلومہ، اور جو لوگ علماء کی عزتیں اچھالتے ہیں، ان کا انجام بھی دنیا اچھی طرح جانتی ہے، ان کا انجام بھی دنیا اچھی طرح جانتی ہے۔ پھر کہا فَإِنَّ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِالسَّلْبِ ابتلاه اللہ تعالیٰ قبل موت القلب۔ جو شخص اپنی زبان علماء کے تعلق سے غلط بیانی سے استعمال کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مرنے سے پہلے دل کی بیماری مبتلا کر دیا کرتا ہے۔ تو محترم سامعین، علماء کے تعلق سے اچھے خیالات رکھیں، علماء کے تعلق سے اچھے افکار و خیالات رکھیں، ان کی شان میں دعائیں مغفرت کیا کریں، ان کی شان میں تعریفی کلمات کہیں، ان کی قربانی کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اور عوام الناس کو، امت مسلمہ کو علماء سے جوڑیں۔ ورنہ آج کے زمانے میں دین کے نام پر کتنے فتنے نہیں ہیں، دینی علوم پھیلانے کے نام پر کتنے فتنے نہیں ہیں۔ برادرز کا فتنہ ہے، سسٹرز کا فتنہ ہے، یہ نوجوانوں کا فتنہ ہے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہوئے، اپنے آپ کو مفتی کہتے ہوئے، اپنے آپ کو لوگوں کو رہبر کہتے ہوئے دین کی غلط بیانی کرتے پھر رہے ہیں، اور عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے پیچھے چلی جا رہی ہے، گمراہ ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم طالبان علوم نبوت نے عوام الناس کو صحیح علماء کا تعارف کرایا ہوتا، صحیح علماء سے جوڑا ہوتا، تو ہمارے عوام حقیقی معنوں میں علماء سے جڑی رہتی اور حقیقی معنوں میں وہ صحیح اسلام پر رہتی۔ تو محترم سامعین، علماء کرام کی شان میں گستاخی کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے کسی ولی کو اذیت دیتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب التبیان فی حملۃ القرآن میں اس حدیث کی شرح میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام شافعی کا قول نقل فرماتے ہیں ان لم یکن العلماء اولیاء اللہ فلیس للہ ولی، اگر علماء اللہ کے ولی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا ولی وہ علماء ہوا کرتے ہیں، علماء کے بعد یہ اولیاء کے درجات شروع ہوا کرتے ہیں۔ تو ایسے علماء کو جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ایسے علماء کو جو اولیاء اللہ ہیں، ان کو تکلیف دینا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان پر طعن کرنا، یہ گویا اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے برابر ہے۔ تو محترم سامعین، ہمارا فرض بنتا ہے کہ عوام الناس کو صحیح اسلام سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں، اور عوام الناس کو علماء کی کتابوں سے جوڑیں تاکہ دنیا میں صحیح معنوں میں اسلام پھیل سکے۔ پھر ہم جیسے طالبان علوم نبوت کے ضروری ہے کہ پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، کسی بھی طریقے سے اسلام پر، اہل اسلام پر، علماء اسلام پر جو نقب کیا جاتا ہے، نقب زنی کی جاتی ہے، ان کے تعلق سے بیدار رہیں اور اس کا حتی المقدور
علمی تحقیقی گہرائی سے جواب دینے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو زمانے کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔